السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کا ترجمہ اس چینل پر شروع کیا ہوا ہے، تو آپ ہمارے چینل کو لازمی سنا کریں، کیونکہ ہم اللہ کا قرآن مجید لے کر آپ کے سامنے تشریف لے کر آتے ہیں، تو اس کو لازمی سنا کریں۔ کوئی سوال و جواب ہو تو وہ لازمی کیا کریں۔ یہ سورت فاتحہ کے بعد جو پہلی سورت ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں، یہ سورہ بقرہ ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سورہ بقرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں پہ جنات شیاطین کا سایہ نہیں ہوتا۔ جنات و شیاطین جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ اس کا روزانہ کا اہتمام کیا کریں، کیونکہ سورہ بقرہ پڑھنے سے شیاطین اور جن گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتے ہیں۔ اور بھی اس کے بہت سے فوائد ہیں، اور اس کے اندر آیت الکرسی بھی ہے اور آخری 2 آیتیں بھی ہیں، اور ان کا ہم بیان جب بعد میں کریں گے، جب ان کا وقت آئے گا۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے قرآن مجید میں، یہ سورۃ بقرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اتاری مکہ کے اندر بھی، اور اس کا کچھ حصہ مدینہ کے اندر بھی اترا۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الف لام میم، یہ چیلنج ہے کہ قرآن مجید بھی انہی الفاظ سے بنایا گیا ہے کہ الف لام میم جتنے بھی لفظ ہیں، جتنے حروف مقطعات ہیں، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ یہ چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کوئی بھی ایسی صورت لا کے دکھاؤ کہ جو اس سے مشابہ ہو، جس طرح ہمارا قرآن مجید ہے، جس طرح ہم نے قرآن کتاب کو اتارا ہے، اس طرح کی کوئی صورت لے کر آؤ۔ کوئی نہیں بنا سکتا، نہ مشرکین مکہ بنا سکتے تھے، بلکہ بہت بڑے بڑے ان کے فاضل، عربی کے فاضل تھے، وہ بھی نہ بنا سکے۔ عربی کو جاننے والے تھے، وہ بھی نہ بنا سکے۔ تو آج تک کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بلا شبہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آج بھی وہی حال ہے۔ پہلے بھی لوگ کہا کرتے تھے، مشرکین مکہ کہا کرتے تھے یہ خود اپنی طرف سے بناتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ کی طرف ہے، اللہ کی طرف سے ہے، من و ان اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ کتاب ہے، یہ ایک کتاب ہے جو اللہ نے اپنے نبی پر نازل کی، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور قیامت تک اس کے اندر کوئی بھی ایک حرف کی بھی وہ نہیں کر سکتا، رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، جو ڈر گئے ان کے لیے ہدایت ہے، جو لوگ ڈر گئے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے ڈر گئے، ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ اب ہدایت وہ ساری اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن و حدیث، اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی اتارا اللہ تعالیٰ نے، اور حدیث بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں، کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کریں گے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، وہ اس کے اندر بھی کبھی رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ یہ دونوں چیزیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، جو اللہ سے ڈر گئے، جو اللہ سے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے یہ جو ہے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لے آتے ہیں، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لے آتے ہیں۔ اب غیب کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ پر ایمان لانا، اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اور فرشتوں پر ایمان لانا، اور کتابوں پر ایمان لانا، اور تقدیر پر ایمان لانا، اچھی ہو یا بری ہو، یہ ہے غائب کی چیز، یہ ان پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اب ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی بندگی کی جائے، اسی کی اطاعت کی جائے، اور اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کی جائے گی، یہ ہے ایمان لانا۔ اور رسولوں پر ایمان لانا کیا ہے؟ ایک تو رسول ہیں جو گزر گئے، ان پر بھی ایمان لانے کے واقعے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، وہ اپنا اپنا کام کر کے سارے چلے گئے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریف لے کر آئے تو انہوں نے بھی اپنا کام کیا، اور ہم نے انہی کی اطاعت کرنی ہے، یعنی کہ جو کچھ وہ ہمیں دے کر گئے ہم اس پر عمل کریں گے، اور جو کچھ جس پر انہوں نے ہمیں روک دیا ہم اس کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نبی کے وسلم فرماتے ہیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت کرنے لگے۔ تو اللہ کے رسول کی پیروی کرنی ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں طریقہ بتایا ہر چیز کا۔ یہ ہے ایمان لانا، اصل ایمان یہی ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ غائب کی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، تقدیر پر بھی ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور تقدیر اچھی ہو یا بری اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، یہ ایمان ہے۔ اب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ اس کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ بات چل نکلی۔ اچھا، تو غائب تقدیر پر لوگوں کا بہت سا اتفاق رہتا ہے کہ تقدیر جو ہے، میرے بھائیوں، تقدیر صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے، وہ چاہے اچھی ہو یا بری ہو، وہ اللہ ہی کی مرضی ہے۔ رزق کے اندر بھی، ہر چیز کے اندر اسی کا ہی معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے، اللہ جانتا ہے جو مرضی کر، اللہ کی مرضی ہے۔ باقی
دعاؤں کے ساتھ تبدیل بھی ہو جایا کرتی ہے، تقدیر جو ہے وہ تبدیل بھی ہو جایا کرتی ہے، اس کے اندر رد و بدل اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں، لیکن جو چیز اللہ نے لکھ دی ہے وہ اللہ کی مرضی میں شامل ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں حفظ و امان میں رکھے اپنی۔ تو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز کو۔ نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ اس کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یعنی کہ جس وقت اس کا وقت ہو اس وقت اس کو ادا کرنا جو ہے یہ اصل وقت ہے اس کا۔ نماز کا ادا کرنا، قائم کرنا، یہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ ہیں متقین لوگ جو اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں اس وقت میں جس وقت اس کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے رزق دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام جو تھے بہت تگوتاؤ سی ان کے اندر، وہ بہت خرچ کیا کرتے تھے۔ کئی احادیث موجود ہیں، تو وقتاً فوقتاً ہم آگے جا کے آپ کو بتائیں گے کہ صحابہ کرام کس طریقے سے خرچ کیا کرتے تھے۔ تو خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بھی متقین کا کام ہے۔ والذین، اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لے آئے ساتھ اس چیز کے جو ہم نے نازل کیا تیری طرف، یعنی کہ تیری طرف جو نازل کیا گیا۔ اب نازل کیا کیا گیا؟ یہ قرآن اور حدیث دو چیزیں نازل کی گئی ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اب بتایا گیا کہ نماز ادا کرو۔ نماز کیسے ادا کرنی ہے وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، نماز کس طرح ادا کرنی ہے۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے من و ان اپنی طرف سے وہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر انہیں بتایا کہ اس طرح سارا کچھ کرو۔ نماز کا طریقہ، ہر چیز کا طریقہ، ہر چیز کا طریقہ جو ہے وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ وہ کس طرح ادا کرنا ہے۔ ہر چیز کا طریقہ، ہر کام کا طریقہ، اور احادیث موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کو دیکھا کرو، اس پر چلنے کی کوشش کیا کرو، کیونکہ قرآن و حدیث ہی من و ان چیز ہے۔ من و ان وہ ہے جو قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جو چیز جو آپ کی طرف نازل کی گئی اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل، اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے، اور جو نازل کی گئی تجھ سے پہلے۔ اب تجھ سے پہلے بھی جو کتابیں نازل کی گئی ہیں، جو بھی چیز نازل کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اس پر بھی ایمان، اس پر ایمان لانا کیا ہے؟ اس پر ایمان لانا یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، وہ ہمارے امام، ہم ان کے مقتدی، وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، ہمارے لیے بھیجا ہے، ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے۔ ان سے محبت کا مقصد یہی ہے کہ ان سے ان کی اطاعت کرنا، یہ ہے ان سے محبت کا مقصد۔ ویسے 100 کہتے رہو ہمیں محبت ہے، محبت ہے، اللہ کے بندوں کس چیز کی محبت ہے یہ تو بتاؤ۔ ہم لوگ تو دھارے بھی نہیں رکھتے، میں سمیت الٹے کام کرتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو محبت تو وہ ہے جو ان سے محبت کا مقصد یہ ہے ان کی اطاعت کی جائے۔ بات آگے چلی، جو اس سے پہلے ہے اس سے بھی اچھا جی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت کے دن کے ساتھ یقین رکھتے ہیں کہ واقعی قیامت قائم ہونے والی ہے، اس پر بھی ان کا یقین ہے، پختہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت لے کر آئیں گے، اور قیامت کے دن کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا، صرف اللہ تعالیٰ اکیلے ہوں گے، کہیں گے ہاں بھی بتاؤ آج کون ہے جو میرے آگے کھڑا ہونے والا ہے۔ اس دن پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔
اور قیامت کے دن یہی لوگ فلاح پا جائیں گے اور یہی ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ یہی جو لوگ ہیں پڑھے، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی لوگ اللہ اپنے رب کی طرف سے جو ہے وہ ہدایت پر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کو سب کچھ پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ قرآن و حدیث کو اپنا منہج بنائیے، اس کے علاوہ اور کوئی منہج نہیں ہے۔ امام آئے وہ بھی یہی سکھا کر گئے کہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات بنو۔ تمام جتنے بھی آئے انہوں نے وہ یہ کہہ کر گئے کہ اگر ہماری بات نبی علیہ السلام کی بات سے ٹکرا جائے تو اسے چھوڑ دینا اور ہماری بات کو چھوڑ دینا اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننا۔ جتنے بھی امام آئے ہیں سب، بس اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ اور فلاح پانے والے بھی یہی لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی سائے کے نیچے ہوں گے، عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے اور وہ فلاح پا جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ عطا کرے۔ ہمارا نمبر آپ کو پتہ ہی ہے، اس کو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔